ایک اسپیکٹ اور بھی ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے دو نواسے ہیں اور دونوں سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ جی جی، تو اگر دو نواسے جوانان جنت کے سردار ہو سکتے ہیں تو چاروں بیٹیاں خواتین جنت کی سردار کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ اور اگر یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ خواتین جنت کی سردار ہے، جو تین بڑی بیٹیاں ہیں وہ خواتین جنت کی سردار نہیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے۔ بالکل عالمین کی خواتین کی سردار، عالمین کی خواتین کی سردار سب سے چھوٹی بیٹی ہے، بڑی بیٹیاں نہیں ہیں۔ عظمت والی چار بڑی خواتین اسلام میں جو ہیں، جناب آسیہ سلام اللہ علیہ، جناب مریم سلام اللہ علیہ، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، باقی تین بیٹیاں کیوں عظمت والی نہیں ہیں؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھائی، دیکھیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو اجتبا کیا ہے، یہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا لَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ، اللہ جس کو چاہے چن لے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ انتخاب نہ کرے۔ یہ کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، اس میں شک نہیں ہے، اور یہ کہ ان کی بڑی فضیلت ہے، یہ بڑی شرافت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب اطہر سے ہیں اور حضرت خدیجہ کبریٰ کے دامن پاک سے ہیں اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی بہنیں ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جو بیٹے ہیں جناب طیب طاہر وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اللہ اس کو بڑا مقام عطا کرے، اس طرح نہیں ہے۔ جناب طیب بھی، جناب ابراہیم، جناب طیب، جناب قاسم، یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، لیکن وہ جنت کے سردار نہیں بنے، ٹھیک ہے نا، وہ جنت کے سردار نہیں بنے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے کتنے بھائی ہیں؟ سب حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے صلب میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس طرح نہیں ہے کہ وہ بھائی اگر یہ ان کا ایک بیٹا بنا ہے تو دوسرا کیوں نہیں بنا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عصمت اللہ کے ہاتھ میں، اس طرح نہیں ہے کہ انبیاء کے سب اولاد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا یوسف ہے نا، ایک بیٹا یوسف ہے، باقی 11-12 وہ تو اکثر وہ تو انہوں نے اپنے باپ کو اتنا ستایا کہ باپ بیٹوں کے ظلم کی وجہ سے باپ کے آنکھیں اندھے ہو گئے نا، وہ سب وہ نستجیر باللہ وہ حرامی تو نہیں تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب کے نسل نہ، وہ بالکل یعقوب کے نسل سے ہیں، یعقوب کے بیٹے ہیں، اسحاق کے پوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں، اتنا عالی شان خاندان، لیکن انہوں نے کیا کہ اپنے والد صاحب کو اتنا ستایا، اتنا ان کو اذیت کی کہ روتے 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 ان کے والد صاحب اندھے ہو گئے، اور آخر تک انہوں نے سچ نہیں بتایا کہ ہم نے یوسف کو قتل نہیں کیا، آخر تک اسی جھوٹ پہ کہ یوسف کے تو وہ جانور کھا گئی ہے۔ اس وقت تک کہ یوسف کی پیراہن شام مصر سے آئی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی اشم رائحۃ یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو ہے امامت، عصمت، یہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو دے دے، یہ اللہ جس کو مناسب سمجھتا ہے، جس کو اس نے اپنی نور سے خلق کیا ہوتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے۔ وَإِلَّا انبیاء علیہ السلام کے نسل سے بہت سارے افراد تھے، ان کے صلب سے بلا واسطہ ان کو وصایت، ولایت، خلافت یا نبوت نہیں ملی ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے نسل سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نسل سے بیٹے تھے، ایک عبداللہ افتح ہے، ایک عبداللہ ہے بیٹا ان کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، ایک ہے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ عبداللہ افتح بڑا بھی ہے، عبداللہ بڑا بھی ہے، لیکن وہ کافر ہے عبداللہ، لوگوں کو دین سے نکال رہا ہے، خود جھوٹا امام بنا ہوا ہے۔ ایک امام کاظم علیہ السلام زمین و آسمان کے سردار، جنت اور روز قیامت کے مالک ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں نا، اس طرح ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی امام کہ کوئی پیغمبر کے نسل سے ہے اس کو امامت بھی ملے، اس کو چادر تطہیر میں بھی شامل کیا جائے۔ ائمہ اطہار ائمہ سب کے بہت سارے فرزندان ہیں، ان کے اتنے فضائل نہیں ہیں۔ جی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ رسول خدا مباہلہ میں صرف سیدہ کو لے کر گئے، اپنی باقی بیٹیوں کو گئے، تو آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ جی وہ تینوں فوت ہو چکی تھی اس لیے ان کو نہیں لے کر گئے، چلو مان لیتے، لیکن جنگ احد کے موقع پر تو تینوں بیٹیاں زندہ تھیں، اگر تینوں نہیں تو کم از کم 2 تو زندہ بھی تھیں اور مدینے میں موجود بھی تھیں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا احد میں آ جاتی ہیں، اپنے بابا کی مرہم پٹی کرتی ہیں جب وہ زخمی ہو گئے تھے، باقی دونوں بیٹیاں کہاں تھیں؟ وہ کیوں نہیں آتی ہیں؟ عرض یہی ہے، مکہ میں جب رضا کی توہین کی گئی، ان کے اوپر پھینکی گئی، ان کی توہین کی گئی، سیدہ جو ہے گھر سے آ گئی جن کی عمر صرف 5 سال تھی، بڑی بیٹیاں کیوں نہیں آئی ان کی مدد کرنے کی؟ جی دیکھیں
ہمیں دیکھیں تاریخ میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے لیے پوشیدہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں درد نہیں ہوا. اگر وہ سگی بیٹیاں ہوتی تو جس طرح سیدہ کے دل میں درد ہوا تھا اور وہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آئی ہیں، اس طرح اگر وہ ہوتی تو وہ بھی دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس. یہ بلا شک بلا رائب ہے کہ جو تعظیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دی ہے وہ دوسروں کو نہیں دیا. ہم اتنا محبت کا اظہار جو انہوں نے حضرت بی بی سلام اللہ علیہا سے کیا دوسروں سے نہیں کیا. اسی لیے وہ دلیل یہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں ان کے اور بیٹیاں نہیں ہیں نا، ان کے پاس کوئی حدیث روایت نہیں ہے، وہ اسی باتوں سے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بیٹی تھی تو پیغمبر نے ان سے اتنا محبت. ان کے فضائل کہاں ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں جاتے تھے نا، سب سے آخر کس سے خداحافظی کرتے تھے؟ حضرت بی بی سلام اللہ علیہا سے. اور جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے کس سے ملنے جاتے تھے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے. اور بی بی سلام اللہ علیہ آتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں. اس طرح کا محبت، اس طرح کی تعظیم دوسری بیٹیوں کے لیے مذکور نہیں ہے. تو یہی بات ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بیٹیاں ہوتی تو ان کی بھی کچھ تعظیم ہوتی نا. تو پہلی بات جہاں تک تعظیم تکریم کا ہے تو اس میں شک نہیں ہے کہ ان کا کوئی قیاس ہی نہیں ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے. اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں حضرت طیب بھی، حضرت طاہر، حضرت قاسم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ حضرت خدیجہ کے سکے اولاد ہیں، اور رسول پاک اور معاف کیجیے گا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سکے بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو وہ کتنے احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت میں گیا تب جبرائیل نے مجھے ایک سیب دیا، میں نے وہ سیب کھایا، اسی سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسل کا نطفہ آیا بنا ہے. پھر میں اس وقت آیا تب اللہ کی جانب سے مجھے حکم ہوا کہ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جاؤ. تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جنت حورا انسیہ ہے، ان کے نطفہ ہی جنت سے ہے، جنت کے پھول سے ان کا نطفہ بنا. تو وہ بھی ہیں. اور کتنے روایات میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بنایا. وہ بیٹے جو بلا شک بلا ریب ان میں تو کسی کا نزاع نہیں ہے نا، جناب طیب، جناب طاہر پہ، جناب قاسم پر، ان پہ تو کسی کا نزاع نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں اور یہ سکے بھائی ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے. کوئی روایات نہیں ہے کہ وہ بھی جنت کے پھل سے بنے ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے. فوت ہو گئے نا، وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے ان کا ذکر نہیں ملتا. اگر وہ جوان ہوتے آگے بڑھتے نہیں، اگر یقیناً ان کے بارے میں بھی ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بھی فوت ہو گئے نا. اگر وہ کہتے ہیں وہ فوت، یہ بھی فوت ہو گئے نا. یہ بھی ان سے کوئی نسل نہیں بنی، یہ ان کی عصمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں تو دیکھیں یہ دو بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا میں آپ کا جواب حدیث سے دے دیتا ہوں. حدیث سے دیکھو، میں آپ کی خدمت میں حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں القرب الاسناد، دیکھیں تاریخ کی بعض باتیں میں اپنے سے تو نہیں بنا سکتا نا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کہاں پہ تھی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئی، بیٹی کہاں، مجھے نہیں معلوم وہ بیٹی کہاں پہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیٹی کا وجود نہیں تھا. درایت کو بھی دیکھنا ہے، صرف روایت کو نہیں دیکھنا ہے، درایت کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، درایت دیکھیں. ابھی درایت کرتے ہیں نا، ابھی درایت حدیث کی ہوتی ہے نا، روایت ہو کہ درایت کی گئی ہو. درایت روایت کی ہوتی ہے نا، درایت ایسی تو نہیں ہوتی بیٹے درایت حدیث کی ہوتی ہے. درایت دیکھیے کہ قرب الاسناد ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی میں حدیث، امام کاظم علیہ السلام کی حدیث میں آپ کو دکھاؤں. قرب الاسناد چاپ مؤسس آل البیت علیہم السلام. یہ دیکھیں حدثنی جعفر بن محمد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد سے امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فرزند عطا کیے ان کے اپنے صلب سے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دامن سے، قاسم، طاہر، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ و زینب. تو یہ حدیث ہے، اس کے سامنے آپ کیا کریں گے؟ یہ نہایت ہی معتبر کتاب ہے. اچھا کافی کے روایت آپ دیکھ چکے ہیں، وہ میں نہیں دکھاتا. کتاب خصال ہے شیخ صدوق کی، ملاحظہ فرمائیے کتاب خصال ہے. یہاں پر یہ ایک باب ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 اولاد ہیں، 7 اولاد، ان کے 7 اولاد تھے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ. یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ سب کسی طرح کا احتمال نہیں چھوڑتا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ ان کے جو ہے ربائب تھے. نہیں، ولادت ہوئی پیغمبر کے صلب سے حضرت خدیجہ کے دامن پاک سے صلی اللہ علیہ اجمعین. کون؟ قاسم، طاہر، عبداللہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ. اور جہاں تک وہ اس کا تعلق ہے نا، میں ایک نقطہ بھی بتاؤں آپ کو مباہلہ کا،
ایک تو بات یہ ہے کہ مباہلے سے پہلے بیٹیوں کی وفات ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ان حضرات کی عصمت نہیں ہے، وہ چادر تطہیر میں شامل نہیں ہے، آئے تطہیر ان کے شان میں نہیں ہے، ان کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ اگر نبی کی بیٹی ہو گئی تو پھر ان کو لازمی تمام فضائل میں بھی شامل کیا جائے نا۔ اگر وہ زندہ بھی ہوتی، ہو سکتا ہے پیغمبر ان کو نہ لے کے آتے، کیونکہ جو عظمت، جو فضیلت بی بی سلام اللہ علیہا کی وہ کسی کی نہیں ہے۔ اچھا یہ بیٹیاں ان کی ہیں۔ اچھا اور اگلے والے حدیث میں بھی وہ یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوسری سند کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ اولاد عطا کی، ولدت منی، اللہ نے مجھے یہ اولاد خدیجہ سے عطا کی، قاسم، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم و زینب، اور عائشہ سے مجھے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دیا۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، ٹھیک ہے نا، روایت موجود ہیں، تو ان روایات کے مقابلے میں میں اجتہاد نہیں کر سکتا۔ اجتہاد یہ کہ وہ کہاں تھی بھائی، جی ہاں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے ہیں، وہ کہاں تھے بھائی؟ آپ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے فلان بیٹا کہاں تھا، مجھے نہیں معلوم وہ بیٹا کہاں تھا۔ جی دیکھیں، آپ حدیث دکھا کے ہماری بولتی بند کر دیتے لیکن بات یہ